بہت شکریہ ساحل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے فلسطین والے معاملے پر بات کرتے ہیں. من حیث القوم ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس تمام معاملے پر, اور پھر ہم اسٹیٹ کے رویے کو بھی اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. قوم جو ہے نا وہ تو 57 ملکوں میں جو بٹی بھی ہے نا, اس کو پہلے تو ایک سنگولر نیریٹو کے اوپر, اسٹریٹ لیول کے اوپر, گھروں کے لیول, ڈومیسٹک لیول کے اوپر نا ایک ایسی ٹینجیبل اسٹریٹجی دینی پڑے گی اسپیکرز کو, پولیٹیشینس کو, ریلیجیس اسکالرس کو, کہ آپس میں کنیکٹ ہونے کے لیے کیا اس وقت کیا اقدام کرنا ضروری ہے. موراکو سے انڈونیشیا تک ایموشنلی ہم سارے کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا. آپ کسی کو پاکستان ہے کسی گھر میں بتائیں کہ آپ کیا کریں تو وہ پوچھتے ہیں, ہم انتظار کریں کہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم کیا کریں. لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, لوگ لٹرلی اللہ کی قسم جان دینے کے لیے تیار ہیں. there is no doubt in the intent and the sincerity of people. مگر کوئی اسٹریٹجی دینے والا ہے نہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو کیا اسٹریٹجی دینی ہے, ہم ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر مین جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, کہ آپس میں کس طریقے سے اس وقت ہم پلیٹ فارم ملا ہوا ہے اور آپس میں ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو ابھی اس کو اگر صرف پاکستان کے لیول پہ ہی دیکھ لینا اگر آپ, تو پاکستان کے لیول پہ تو بہت ہی آسان کام تھا. پاکستان میں بھائی ایک سیچوریٹڈ سی ایک نفری ہے جس کے تھرو ہم عام بندے کو موبلائز کر سکتے ہیں, اور وہ عام بندہ ایسے موبلائز ہو سکتا ہے کہ ریلیجیس کلرجیز کو ایکٹیویٹ کریں, پریشر ڈالیں کہ یہ جو فتویٰ آپ لوگوں نے دیا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے, اس کا یہ جملہ پورا کر کے لکھیں اور عام بندے تک پہنچائیں. مسجد ساری کی سارے گاؤں قصبوں شہروں میں مسجدیں ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ پہنچے کہ اس فتوے کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ فتویٰ میرے اور آپ کو پہلے سے لاگو ہے, مطلب 7 اکتوبر کو جہاد فرض ہوا تھا پچھلے سال. اس سال یہ ہفتہ پہلے نہیں جہاد فرض ہوا, تو آپ کو پہلے تو 1 سال کیوں لگا یہ بتانے میں کہ جہاد فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. آپ بڑا لیٹ کر دیا مفتیان نے فتویٰ دینے میں. تو مجھے پتا ہے وہ ویٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ موبلائز ہو. تو کتنے دن لگتے ہیں آپ کو چیک کرنے میں کہ گورنمنٹ موبلائز ہوئی ہے کہ نہیں؟ 10 دن, 20 دن, 3 مہینے. آپ کو 1.5 سال لگا یہ پتا کرنے میں کہ گورنمنٹ موبلائز ہوئی ہے کہ نہیں. تو ایسا نیا کیا ہوا ہے جو جہاد فرض ہوا ہے؟ نیا تو کچھ بھی نہیں ہوا. 7 اکتوبر سے, 1948 سے جہاد فرض ہے ہمارے اوپر فلسطین کے لیے. تو مگر چلیں 7 اکتوبر کو نہیں دیا, آپ دے دیا, آپ کیا کریں؟ تو ابھی ان ریلیجیس اسکالرس کو عوام پریشر ڈالے من حیث القوم جو آپ نے پوچھا ہے نا پاکستان میں, کہ بھیا یہ فتویٰ پورا لکھیں کہ یہ جہاد فرض ہے, اور جو اس میں ایکٹیولی انوالو نہیں ہو رہا وہ اپنے اپنے شعبے میں اسلام کو رسک میں ڈال رہا ہے. تو اگر میں شہباز شریف صاحب کو جی اپنے دین کو رسک, جہاد فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا نہ کیا تو اسلام رسک میں نا. فرض کا تو اور کیا مطلب, کوئی نفلی عبادت تھوڑی ہے. تو یہ تمام مسلمانوں کو پاکستان کے مسجد کے تھرو ان کلرجی کو یہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ فتوے میں یہ لکھیں کہ اگر اس حکومت نے ایکٹیویٹی نہ کی, پولیٹیکل بھی اور ملٹری ایکٹیویٹی نہ کی, انٹرونشن کے لیے, افینٹیز کے لیے ابھی ہمیں سامنے نہ بتایا کہ ہم کس ملک سے کیا کلیبریشن کر کے انٹری کرنے لگے ہیں, ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں, کھلے الفاظ میں, اور کریں بھی. ادروائز کسی بھی قسم میں کیا ووٹ ڈالنا ان لوگوں کو حرام ہونا چاہیے. فرض ہے, فرض ہی نہیں پورا کرے تو پھر آپ صادق اور امین کے اوپر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے الیکشن میں. صادق اور امین فرض ہے نا ہمارا, تو اس کے اوپر کیوں نہیں ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ دیز پیپل آر ڈسکوالیفائڈ ٹو رن ان دی پارلیمنٹ ہاؤسز. اگر یعنی آپ جہاد نہیں کر رہے تو آپ ڈسکوالیفائی, آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. جی ووٹ لے نہیں سکتے آپ. الیکشن کمیشن صادق امین کا ووٹ دیتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے نا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے. پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں نا, جہاد کس طرح سے کریں, مطلب یہ ڈیفائن نہیں ہے, کیا کچھ کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے اور آپ کے لیے نہیں, ہماری آرمی کے لیے. گورنمنٹ ہم وی آر لیونگ ان اے سو کالڈ ڈیموکریسی نا, تو پارلیمنٹ ہاؤس ایک بل پاس کرتی ہے کہ ہم نے انٹرونشن کرنی. آئی سی جے میں جانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا نا, کسی حبشیوں نے آپس میں تو نہیں, اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں کی نا. آئرلینڈ نے, آئس لینڈ نے, دونوں نے کیا سینکشن لگانے کے لیے کہا نا. آئی سی جے نے نیتنیاہو کو پھانسی دینے کے لیے کہا نا وار کرائم میں. کیس تو یہ چل رہا ہے نا. تو ہم لٹرلی بل پاس کریں گے نا. وی آر ان پالیٹکس رائٹ ناؤ, آن پیپر ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسکلی بل پاس کریں جس کے بعد ہم پراپر انٹرونشن کریں, پاکستان کی آرمی وہاں پہ جائے, وہاں پہ جہاد کرے. بالکل, پاکستان کی آرمی نے جیسے ہی ہمارا بل دکھانا ہے دنیا کو, اسپیشلی امریکہ کو, یورپ کو,
تو یہ جو ٹریڈ وار ہے نا اس کے اوپر بہت میجر افیکٹ آنا ہے, پاکستان کو بہت بڑے دانت مل جانے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کانسیکوینسز دونوں ہیں نا, پروز اینڈ کونس دونوں ہوتے ہیں کسی بھی ڈیسیژن کے. تو اس کے آپ پروز ایک ایسی جنگ, مطلب آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی سپر پاور کے ساتھ پاکستان جنگ میں اتر جائے گا؟ کون سی سپر پاور ہے؟ کہ اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو امریکہ کھڑا ہے نا. ہاں بالکل. تو پھر ڈائریکٹلی اتر جائے سپر پاور کے ساتھ. سنیں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, جیسے یہ کیا ہم کیپیبل ہیں کس چیز کے لیے, یہ سوال, یہ جملہ پورا کریں, ہم کس چیز کے لیے کیپیبل ہیں؟ لڑائی کے لیے؟ کیا ہم کیپیبل ہیں کہ ہم سپر پاور سے پنگا لیں؟ سوال یہ نہیں ہے سر, سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس وقت تیسری جنگ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. دی آنسر از نو. آپ ڈونلڈ جہاد تو ہم نے کرنا ہے نا. کس کے خلاف کرنا ہے؟ آپ دشمن کو دیکھتے ہیں نا کس حالت میں اس وقت پولیٹیکلی. ٹرمپ رجیم جنگ افورڈ کر نہیں سکتی, وہ جنگ کو ختم کرنے کے نیریٹو پہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے. ہی کین ناٹ, جو 10 دفعہ پیدا ہو جائے اپنا نیریٹو چینج کرے گا, امریکہ نے اس کو امپیچ کر دینا ہے. سو ہی از دا پرفیکٹ مین جس کے اگینسٹ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو بل پاس ہو گیا, ہمارے چیف کو بھی دانت مل جانے نا کہ ہماری تو گورنمنٹ مینڈیٹ آ گیا پوری کی پوری کو عوام میں, ہم کیا کریں. ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن آئی ڈو ایکسپٹ کہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں, ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. نہیں, یہ آن پیپر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پارلیمنٹ بل پاس کرے, اس بل کے بعد پھر ایسا ہو کہ پاکستان آرمی کہے کہ نہیں جی ہم نے جہاد کرنا ہے اور پاکستان آرمی چلی جائے فلسطین, وہ اسرائیلی فورسز سے لڑے. اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز فزکس کے لاس کے اگینسٹ ہے. ہمارے جہاز ہوا میں نہیں اڑتے. نہیں, یہ ریشنل کیا ہے اس کا بتاتا ہوں نا, آپ مجھے موقع دینا. جب یہ واقعہ پہلے ہوا تھا اور پاکستان کے اندر انٹرونشن کی بات ہوئی تھی ہماری ایئر بیسز دینے کی, ٹرکی کے اندر بھی سائملٹینیسلی یہی کانٹریکٹ چل رہا تھا. ٹرکی نے $40 بلین مانگ لیے تھے نا اس بات کے. کس بات پہ؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا تھا ان کے. عوام نے کہا تھا کہ ہم نے بیسز نہیں دینی, ٹرکی نے پھر بھی بیسز دینی تھی. 40 ہم نے مفت میں کیوں دی تھی؟ کیونکہ ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم تو کیپیبل ہی نہیں ہیں. نہیں تو امت مسلمہ اگر فار ایگزامپل یہ سٹانس تو سمجھ دوسرا آپشن لے لیتے ہیں, امت مسلمہ کمبائن ہو, سارے ممالک کا ایک اتحاد, OIC جی یہ ہائپوتھیٹیکل سی بات ہے, یہ تو امپاسبل بات کی آپ نے, یہ کیسے ہوگا؟ جب یہ پاسبل نہیں ہے تو کیا ہم انڈیویجول لیول پہ جا کر کوئی ایسی چیز افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں گولی چلانی پڑے گی, گولی چلانی نہیں, گولی دکھانی ہے. آپ پالیٹکس کی, میں پولیٹیشین بتا رہا ہوں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہماری امریکہ سے ایک فون کال آتی ہے, یہاں پہ پوری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں سر. آپ نے ایک ڈیفرنٹ کمبر, آپ نے گول پوسٹ چینج کر دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا من حیث القوم ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ آفیشیل, آرمی آفیشیل امریکہ سے ڈرتے ہیں, یہ ایک الگ کہانی ہے. نہیں, دیکھیں جب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ سے بل پاس کرنا چاہیے تو میں ڈیفینیٹ سی بات ہے اس بات پہ تو آؤں گا کہ اگر ہم نے اس چیز پہ جانا ہے تو بل پاس کرنا ہے, اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے, کیا ہم پریکٹیکلی اس وار کو جا کے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اگر پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے تو کیسبل ہے یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ضرور ہے. آپ اپنے ملک میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں ہماری. اپنے ملک میں ہم کیا کر رہے ہیں آج فلسطین کا فار ایگزامپل آپ نے فلسطین کا پریمس سیٹ کیا ہوا ہے, اب آپ پاکستان کے پریمس پہ آ گئے. ابھی فلسطین کا آنسر دے رہا ہوں میں. جی فلسطین کا آنسر یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی اس وقت اگریسو موومنٹ کے لیے اعلان کرتی ہے, سب سے پہلا کام یہ نہیں تو اس پہ سینکشن لگا دو. سب سے پہلے کام نیگوشیشن ہوتی ہے. نیگوشیشن کے لیے دانت مل جانے ہیں ہمیں اس وقت. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹریکشن از ہیف دا وکٹری. آپ وار اسٹریٹجی کو سمجھیں تو صحیح. ہم مومن ایک فراست کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ نے اس وقت دیکھنا ہے سب سے ویکسٹ ملٹریلی, سب سے ویکسٹ سٹینس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آیا. ہی از ناٹ این اگریسر. اگر وہ اگریسر ہے بھی تو اس کی جو نیریٹو ہے نا وہ اگریشن کا نہیں تھا. ہم نے وار روکنی ہے. وہ نوبل پیس پرائز جیتنے کی باتیں کرتا رہا الیکشن سے پہلے, اس کے بعد کرتا بھی رہا کہ میں امن لے کے آؤں گا, امن لے کے آؤں گا, میں رشین وار روک کے دکھاؤں گا آپ کو. آئی نو پوٹن, آئی ول اسٹاپ دس وار. میں جانتا ہوں اس کو. ساری وارز روکنے کے لیے اس نے ووٹ لیا ہوا ہے. اور وہ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ واقعی اسی لیے کھڑے ہیں کہ بھائی ہم نے اور پیسے نہیں کھاتے. جہاد علماء نے فتویٰ دیا, آپ نے کہا یہ فرض ہے, اس کے آگے بھی ایک شک ڈالنی چاہیے اور پھر اس کو ایک میسج لیول پولیٹیکل موومنٹ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے رائٹ ناؤ یہ فتوے کا جب سے سنا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بین الاقوامی چین کے ارد گرد کچھ موب جمع ہو گیا, وہاں پہ لوگوں کو ہٹایا گیا وہاں سے, اور اس کے بعد پھر شیخو پورہ کا یا گجرانوالہ کا یہ واقعہ بھی بتایا جا رہا ہے, ایک بندے کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا یہ ہونے چاہیے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاد تو ایک میس موبلائزیشن ہو جاتی ہے, اور
بڑا انفارچونیٹ ہے اگر میس موبلائزیشن بھی کرنی ہے, آپ پرامن طور پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں, لیکن آپ کسی کی جان اور مال کو, املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. نہیں سر, نقصان تو مطلب یہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ بلڈنگ توڑ دی, بندہ مار دیا. یہ تو جو اسلام پریکٹس کرنے کے لیے آپ اسلام کے اصول نہیں توڑ سکتے. یہ سب بیسک کامن سینس تھنگ, یہ غلط ہوا اور پوری طریقے سے اس کے اوپر علماء کو بھی ایک سٹینس لینا چاہیے کہ یہ طریقہ تو نہیں ہے. فلسطین سے جہاد ضروری ہے بھائی, جہاد فلسطین میں فرض ہوا ہے, تو ان کی نسیں کاٹنی ضروری ہیں. بائیکاٹ کریں تو بائیکاٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ شیشے توڑ دیے, بلڈنگ توڑ دی, بندوں کو نقصان پہنچا دیا. دیٹس ایبسلیوٹلی اگینسٹ دا ویری ایسنس آف اسلام. سو میں نے آپ سے کہا نا, خالی جہاد فرض از ناٹ انف. پوری ایک تطبیق ہوتی ہے ایک فتوے کی, تطبیق لکھ کے ایشو کروانی چاہیے کہ ہر ایک مسجد میں جمعے کے خطبے میں اعلان ہو کہ بھائی یہ طریقہ ہے جہاد کا. جہاد فرض ہے, بالکل فرض ہے. جو نہیں کر رہا اس کا اسلام شک میں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہمسایوں کو جا کے مار دیں, KFC توڑ دیں, یا اپنے میکڈونلڈ توڑ دیں. میکڈونلڈ ختم کرنے کی بہت آسان سی اسٹریٹجی ہے, جانا بند کر دیں, توڑنے کی ضرورت ہی نہیں, خود ہی ختم ہو جائے گا. جی بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کو زبردستی بائیک آؤٹ کرایا جائے, نہیں کرا سکتے آپ بائیک آؤٹ زبردستی. جس کو اسلام آپ اگر کنوینس نہیں کر سکتے کہ بائیک آؤٹ کیوں ضروری ہے. بائی دا وے, بائیک آؤٹ کے دوران اگر کوئی بندہ میکڈونلڈ چلا بھی جاتا ہے نا, یا KFC چلا بھی جاتا ہے, اس کا اسلام خطرے میں نہیں آتا. بائیک آؤٹ از این آپشن ٹو ٹیک. مگر بائیک آؤٹ مطلب اس کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ بائیک آؤٹ سے ہوتا کیا ہے. جن لوگوں نے بھی KFC توڑا ہے یا میکڈونلڈ توڑا ہے, انہوں نے میکڈونلڈ تو نہیں ختم کیا. میکڈونلڈ ختم کرنے کا طریقہ ہے میکڈونلڈ جانا بند کریں. ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ KFC کی چین کو نقصان پہنچائے, جو کہ پہنچانا چاہیے, فائنینشیل ڈیمیج چاہیے, تو اس کا طریقہ آپ کسٹمر نہ بنے. اور بائی دا وے KFC کی ساری چین, جب ایسے فتوے آ جاتے ہیں تو ایک پرو لیول پہ جا کے یہ کام ہونے شروع ہو جاتا ہے نا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ مواب الملیشیا تو سر دنیا کی ہر قوم میں, جاپان کی اس بجلی کا جو سرکٹ کمپلیٹ جاپان نے کیا نا سسٹم کا, ادھر بھی مواب الملیشیا تو بن جاتی نا. ملیشیا کو نہیں آپ کنٹرول کرتے. جب جہاد کا فتویٰ آ رہا تھا, بائی دا وے KFC کا انسیڈنٹ پہلے بھی ہوا ہے, جہاد کا فتویٰ اس وقت نہیں آیا ہوا تھا, یہ میرپور میں ہوا تھا اس وقت. جب آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے, بچے تو نہیں, علماء کرام بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر ریئیکشن آ سکتے ہیں, ریپرکشن. تو آپ اس وقت ایک کمپلیٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیے نا تو پھر آپ ہماری سائڈ پہ نہیں, آپ اسلام نہ کھلیں. آپ پھر اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے, نہ ہی گریس ہے اسلام کی کہ جا کے بلڈنگ توڑ کے اپنے ملک میں بندے مارنا شروع کر دی. جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فتوے کا اصل میں مطلب کیا ہے, نہ ان کو دوسری پارٹی کو پتہ ہے کہ KFC میں وہ کس طریقے سے تو جہاد. لیکن بائیک آؤٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف, بائیک آؤٹ تو ضرور کریں, مگر بائیک آؤٹ کا سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ, اور ایک ہی طریقہ, دوسرا کوئی طریقہ ہے بھی نہیں. اس میں بھی ساحل صاحب کیا رائے ہے آپ کی, جو بائیک آؤٹ ہم پروڈکٹس کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں سم ہاؤ, ڈائریکٹلی کرتی ہیں, انڈائریکٹلی. وار کا مطلب ایسے ہوتا ہے. اب اگر ہم میٹا یوز کریں, ہم ایکس یوز کریں, تو آپ کو بھی پتہ ہے ریونیو جنریشن ان کی کس طرح سے ہے, کہاں سے ہے, اونر کون ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, بائیک آؤٹ جتنا آپ نے کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں, بائیک آؤٹ عام بننے کے لیے ہوتا ہے, فوجیوں کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ میٹا یوز کریں یا آئی فون یوز کریں یا سیمسنگ, خیر سیمسنگ تو کورین ہے, کوئی ان کی کمپنی یوز کریں, فیس بک یوز کریں فار ایگزامپل, انسٹاگرام یوز کریں, اگر آپ اس کو انہی کی بندوق کو انہی کے خلاف چلا رہے ہیں تو چلائیں. میڈ ان تل ابیب کی پستول ملے گی کہ تو میں IDF پہ گولی نہیں چلاؤں گا, یار یہ تو فاؤل ہے, تمہاری بنائی ہوئی پستول ہے. مرنا تو اس سے بھی ہے نا, IDF نے گولی تو نہیں دیکھتی نا آگے فوجی کس کا ہے. سو اگر آپ فیس بک یوز کر کے انہی کے خلاف نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, دین ڈو اٹ. بٹ اف یو آر ڈوئنگ اٹ بائی ڈیزائن, پھر آپ فوجی ہیں نا. فوجیوں کو لا ہوتا ہے کہ آپ دشمنی گان سے بھی فوجی کو استعمال کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو فیس بک یوزر ہیں تو ان کو بند کر دینا چاہیے. پھر آپ ورنہ اپنی لائکس اور سیلفیز اپلوڈ کرتے ہیں باتھ روم. بڑے ہم سلیکٹو ہوتے ہیں نا کہ ہم نے چلیں KFC کا بائیک آؤٹ کر دیا, ہم نے فلاں پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کر دیا. وین اٹ کمز ٹو اوور سوشل میڈیا, آپ اگر اس پہ نیریٹو بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کا تعلق ایک عام انفارمیشن سیک کرنا ہے, جیسے اسے پھر نہیں یوز کرنا چاہیے ان یور ویو. انفارمیشن سیک کرنا بھی چلیں پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ سولجر ہو سکتا ہے نا. میں نے آگے بھی تو بلڈ کرنا, مگر میں آپ کو پھر بتا دوں, ہر ایک کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے. لوگ اپنی سیلفیز اور لائکس اور سٹوریز کے لیے فیس بک یوز کریں اور پھر رات کو بیٹھ کے فلسطین کی بائیک آؤٹ کی باتیں کریں. دیٹس ہپوکریسی, نتھنگ ایلس. اس کو اوپر سے ایسے لوگوں کی کوئی وہ بھی نہیں ہے, ان پٹ بھی نہیں ہے, نہ اس پارٹی میں نہ اس پارٹی میں. دے میئر اسپیکٹیٹر, جسٹ کینن فاڈر, نتھنگ ایلس. اوپر سے گزر جائے گی وہ والی فوج بھی, یہ والی فوج بھی. دے نیگلیجبل اینٹی in terms of the bigger political
لینڈسکیپ ان کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوتا میں ان پہ بات کرنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. لیکن سر مطلب پوری دنیا کا اگر دیکھیں ایک گلوبل ولیج بھی ہے, ظاہری بات ہے, کمیونیکیشن کے میڈیمز بھی ہیں, پوری دنیا اس پہ موجود ہے, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کو یا تو پھر آپ اپنا ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ جہاں سے آپ وہ استفادہ لے رہے ہوں, جیسے فار انسٹنس ایران نے اپنا ٹیلی گرام یا جو بھی ہے اس پہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا ایز اے نیشن یا ایز اے وول اپروچ نہیں ہے, آپ کوئی اس طرح کا میڈیم استعمال کریں, تو پھر ظاہری بات ہے عام لوگوں نے اگر انفارمیشن اپنے دور بیٹھے پیارے ہیں ان سے متعلق لینی ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے, نیوز دیکھنی ہے, تو اب تو سارا سوشل میڈیا سر. کیا مجھے ابھی تک اس سمجھ میں نہیں پھر انہیں ہم کیا اس کرنا بارے میں چاہیے؟ کیوں بات کریں, کچھ بھی نہیں سر. جیسی لسن, فیس بک یوزرز 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ پاکستان کے ہوں بھی تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سلیکٹو گروپ ہو از گوئنگ ٹو موبلائز پاکستانی یوتھس اینڈ پاکستانی ریگولر مسجد گوئنگ مین اینڈ وومن کہ بھائی آپ ہمیں فتوے کی تطبیق دیں, ہم ووٹ ڈالنے کو حرام کر دیں گے اپنے اوپر, ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ. شہباز شریف ہو گیا, پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی, ان کی تو کرسی ہل جانی ہے کہ ووٹ ہی نہیں پڑنے, ہمارے پہ ووٹ ڈالنا حرام ہے, یہ کوئی مذاق ہے. دیٹس اے پولیٹیکل موو. یہ سمجھے نا آپ کے ایف سی کا بائیکاٹ ہے, اسرائیل لوگوں کا بائیکاٹ ہے. دیٹس اٹ. پیسفل ہے, کوئی نہ خون بہا, نہ کوئی روڑا, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی گملہ ٹوٹا, آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالا, بائیکاٹ کر دی. اچھا, شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو مفتی صاحبان یہ فتوے دے رہے ہیں ان سے کہ پہلے تو اپنی گاڑیاں سیل کریں, جا کے خود جہاد کریں فلسطین میں, اس کے بعد پھر قوم کو فتویٰ دیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لا علمی میں یہ بات کر کے ان کو شاید ٹیکنیکلٹی نہیں پتا. مفتی تقی عثمانی نے موبلائز آرمی جاتی ہوتی ہے, مطلب ان کو یہ نہیں پتا ہماری 7 لاکھ کی آرمی ہے اور 2.5 لاکھ کا ریزرو ہے, رینجرز الگ ہیں, اور وہ لوگ الگ ہیں جو والنٹریلی خود جائیں گے, جو انویزیبل آرمی ہے, پاکستان آرمی خود اس کو فیکٹر ان کرتی ہے. 1.5 ملین پیپل ایپٹ ایبل باڈیڈ مین ریڈی. میں مفتی تقی عثمانی کے جانے کے اوپر میں بھی خلاف ہوں. وہ کیا بلٹ پروف ہیں یا ریڈیو ایکٹیو ہیں, وہ جان جاتے ہیں کیا دنیا فتح ہو جاتی ہے. It's a casual statement. I don't think he meant it. میں overall کسی کو point out نہیں کرتے, overall بات کرتے ہیں. ریگولر سینٹیمنٹ یہی ہے. مجھے بھی کہا رہا تھا ساحل صاحب آپ کیوں نہیں فلسطین جا رہے؟ بھائی میں پاکستان آرمی کو فلسطین بھیجنے کو اسلام کی پہلی نس سمجھتا ہوں, ہر آرمی کو. ادھر کیا نیتنیاہو جا کے بچے مار رہا ہے, ان کی بھی تو آرمی جا کے مار رہی ہے نا. ان کے رہبر جا کے ہمارے غزہ کے بچوں کو مار رہے ہیں, جو ہم اپنے مفتی تقی عثمانیوں کو بھیجیں. ڈیبیٹ اور مناظرے چل رہے ہیں, سمجھ گیا ہوں, یہودی اور قرآن کے مناظرے کرتے ہیں, جا کے ہمارے بچے کو یہودی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا. اور جو گولی کے بدلے F-16 ہے ہمارے پاس نہیں ہے, چلیں F-16 جو بھی ہے, ہم نے افینٹیز بنانی ہے. دیر آر سرٹن افیلیٹس جو ہمارے نیچرلی آئیں گے ہی آئیں گے, مجبوری ہے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں, لیکن اعتراض اس بات پہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کسی ایک چیز کی ترویج کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ موقف ہے کہ آپ اگر فیس بک یا ٹویٹر اس نیت سے نہیں یوز کر رہے تو آپ کو پھر آپ بات نہ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز نا, مطلب بہت سارے علماء اکرام ہیں, جیسے ہر مکاتب فکر سے مختلف علماء اکرام ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے. ان کے اپنے بچے اگر باہر پڑھ رہے ہیں, باہر سے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ قوم کو ترویج یہ کر رہے ہیں کہ باہر جا کے جہاد کرنا ہے, تو وہاں پہ کانفلکٹنگ رائے آ جاتی ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے اپنا تو کٹ آف کریں, اپنا سین تو پورا کرسٹل کلیئر کریں, اس کے بعد پھر ہمیں فیلسی ہے. دیکھیں, قوم کو خطبہ دینا, صحیح بتانا, اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ نہیں. یہ قوم کی جہالت ہے کہ میں آپ سے کہوں غیدی صاحب, آپ خود جب تک عمل نہیں کریں گے تو آپ کے منہ سے کوئی بھی بات آپ غلط ثابت ہو جائے گی. یہ کیسی بات ہوگی؟ بات تو صحیح ہے کہ نہیں, یہ چیک کرو. میں اگر آپ کو قرآن کی آیتیں سناؤں تو آپ کہیں گے ساحل صاحب آپ کے گھر میں تو بچے آپ کے یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے, جو میں نے بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ چیک کریں. رادر کے چونکہ اپنے دل میں چور ہوتا ہے نا, اس لیے ہم لوگوں پہ چھلانگ مار دیتے ہیں. اگر ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی جہاد کریں اور ہم کہ آپ کے بچے باہر ہیں, جہاد اللہ کا حکم ہے, مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے. اس نے آپ کو اللہ کا حکم سنا دیا ہے. پہلا تو یہی جو فیلسی ٹوٹ جاتی ہے نا, ایڈ ہومنم اٹیک ہے اس کے اوپر. ایڈ ہومنم کا مطلب ہے بندہ مار دیا, بات ہی نہیں سنی. ایسے ہی ہے, وہ بات صحیح ہے, چاہے وہ غلط بندہ ہے یا صحیح بندہ ہے, بات صحیح ہے کہ نہیں اس کو چیک کریں. اگر اس نے کہا ہے کہ جہاد فرض ہے, جس نے بھی کہا ہے جہاد کی, اور اس کے بچے باہر بھی ہیں, تو کیا جہاد فرض نہیں ہے صرف اس لیے کہ مفتی تقی عثمانی کے بچے باہر ہیں؟ تو ان کی نہیں ہے باہر, ویسے میں بتا رہا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں. تو اٹ از این ایبسولوٹ بچوں والی فیلسی ہے. اتنی بڑی فیلسی ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی کہہ دے گا کہ سر اصل میں آپ خود چور تھے, آپ کو بہانا چاہیے تھا, کام نہ کرنے کا, آپ نے اس کے بچے پکڑ لیے. اچھا, اس دوسری بات میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے پوری لوگوں کو کہا کشتی پہ آ جاؤ. کسی نے یہ تو نہیں کہا آپ کا اپنا بچہ تو آ نہیں رہا, ہمیں بلا رہے ہو.
کہ نوح علیہ السلام غلط ہو گیا, ان کا بچہ نہیں آیا تو, یا کشتی غلط تھی, اس پہ جانا غلط تھا. یہ کیا مطلب جہالت کی باتیں ہیں ساری. اس مطلب میں نے کہا نا 8ویں کلاس کا بچہ بھی پکڑ لے گا کہ سر یہ کیا کامنٹس ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر پرسنل اٹیک کر دو. ہزار اور ایسے مسائل ہوتے ہیں. قائد اعظم کے پاکستان میں رہتے ہیں ہم, قائد اعظم کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کیا تھے سب کو پتہ نہیں ہے. ہم کیا کہیں, اس کو مینجمنٹ نہیں آتی تھی, اس کو لیڈرشپ میں مسئلہ تھا. ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صحیح کام کرنا چھوڑ دیں گے. دس از اٹس اے بگ فیلسی. اور یہ ایڈ ہامنم اٹیکس میں آتا ہے, بندے کی پرسنل کریکٹر کے اوپر مار رہا ہو. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اگلا قرآن حدیث سنا رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ کون سنا رہا ہے. ساحل الدین صاحب, امت مسلمہ کی کولیکٹیولی بات کریں, آپ نے کہا کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن ہے کہ سارے متحد ہو جائیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے, میں نے کہا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ 57 ملک ایک سنگل نوڈ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. یہ آسان کام ہے کہ ہم پاکستان میں بل پاس کرا کے آرمی کی ڈائریکٹ تھریٹ پروڈیوس کر دیں ادھر اسرائیل کے لیے. اور پاکستان سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام ہو جائے گا کہ بل پاس ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ تھریٹ ہو؟ میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل برین ایک بات بتاتا ہوں. اگر یہ کوئی دشمن بھی سازش کرے نا تب بھی یہ کام انیویٹیبلی ہونا ہی ہونا ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ دشمن نہیں دوست یہ پلان بنا لیں. پاکستانیوں کو یونائٹ کرنا ہے اور موبلائز کرنے کا اس سے بہتر, اور مسلمانوں کے کسی ملک کے لیے یہ میری درخواست ہے. آپ ایموشنل ہو کے نہیں کر رہے, آپ ریشنل اپروچ کے ساتھ ایک جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے, لیکن اگر پاکستان یہ بل پاس کرا سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اگر آپ معیشت کو دیکھیں, پاکستان کی سیاست کو دیکھیں, پاکستان کے استحکام کو دیکھیں, تو کیا ہم اس کیپیبل ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں؟ کیا سب کچھ سر؟ آپ دیکھیں, آپ نا جسٹ ریبٹل کرتے ہیں. میں آپ کو اس وقت جزیات میں بات کر رہا ہوں, آپ اس کی ایک کمیولیٹیو کنکلوژن نہ ڈرا کریں. ابھی سب سے پہلے تو کیا پاکستان کو یکجا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا فلسطینی کال کے لیے ریڈینس کے اوپر چائنا موبلائز ہوگا, ایران موبلائز ہوگا, رشیا موبلائز ہوگا, نارتھ افریقہ سمینہ ریجن کے اندر پازیٹیو ڈیٹرنٹ جائے گا, نیگیٹو تو پازیٹیو ہی جائے گا. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. پولیٹیکلی ونریبل ہوں گے ہم, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. میں بچہ تو نہیں ہوں, مجھے بھی پتا ہے پولیٹیکل سینکشنز کے ڈر ہوتے ہیں نا. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو از گونا گیٹ مور ونریبل. اس وقت ٹرمپ رجیم زیادہ ونریبل ہوتی ہے تیسرا فرنٹ کھولنے کے لیے, یا پاکستان پہلا فرنٹ کھولنے کے لیے ونریبل ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ ٹرمپ رجیم زیادہ ونریبل ہوتی ہے. سو ٹرمپ رجیم is so vulnerable because of Ukraine, not because of Israel. Ukraine you are saying Pakistan is not vulnerable. Everybody, جنگ کا مطلب ہی vulnerability کو accept کرنا ہوتا ہے سر. ہمارے فرنٹ اگر بھارت سے کھلا ہوا ہے, ہمارا افغانستان سے کھلا ہوا ہے, same is the case with امریکہ. افغانستان کو پاکستانی عورتوں نے اٹھا کے باہر پھینک دینا اگر فلسطینی کال آرمی دیتی ہے تو. We are the army then. یہ مطلب دیکھیں زیرو سم گیم ہے یہ. دنیا عالم نہیں چلا رہے سر, دنیا عامل نہیں چلا رہے, دنیا ذہین لوگ نہیں چلا رہے, دنیا عاشق نہیں چلا رہے, دنیا دلیر لوگ چلا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ یورپ کے عوانوں میں ہوں یا امریکہ کے ہوں یا پاکستان یا افغانستان یا دنیا کے کسی آدم اسلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آخری تک جو دلیر ہوگا اسی کے نیچے سارے یکجا ہوں گے. یہ آسان بات ہے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر فلسطین کے لیے کوئی ویزیبل موشن نہ ہوا, وی آر گوئنگ ٹو ملٹیپلائی نیچرلی. میرے بس کی بات ہی نہیں, آپ بھی, آپ مجھے بلائی جائیں 3 دفعہ بلائی جائیں, 4تھی دفعہ آپ کے بچوں نے بھی کہنا ہے سر ابو جی ساحل صاحب کو نہ بلانا, ٹھیک ہے, اور آپ 5ویں دفعہ انہوں نے پتہ ہے کہنا ہے ابو جی آپ خود کچھ نہیں کرتے, بلاتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو, آپ بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جانے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ دانا کسی جرگے کا منشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 50-100 سال کے تجربے کے لیے 10 سال کے بچے کو پتہ ہے سر, کنسسٹنسی از دا کی. اگر آپ نے پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ آپ نے یہ خسیس پن کا مظاہرہ کیا, 5ویں دفعہ ہم آپ سے رضائی ہی نہیں کریں گے. اور آپ ہم سے پوچھتے رہیں گے کہ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے ہو, ہم یہ والا انسٹیٹیوٹ ہے تو ہم وہ والا انسٹیٹیوٹ ہے, ہم پارلیمنٹیرین ہے تو ہم آرمی ہے, ہماری عزت کیوں نہیں کرتے ہو. ایک رینڈملی ہم نقشہ کھینچتے ہیں کہ مطلب اگر پاکستان کی آرمی اٹیک کرے تو کس طرح سے سر اٹیک پارٹ 2 ہے, چیپٹر 2 پہ کیوں جا رہے ہیں؟ چیپٹر 1 پہ اٹیک کی ریڈینس کی کال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, اٹیک کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب میں نے کہا ڈسٹریکشن از ہاف دا وکٹری. آپ اس پہ ایک پلان کے ساتھ جاتے ہیں نا, ظاہری بات ہے کہ آپ نے اگر یہ پلان جی پلان وہ ذرا اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. ہاں, اسٹیپ 1 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اناؤنس کر دینا ہے کہ بھائی پاکستان میں نا بل پاس ہو گیا ہے. اس بل پاس ہونے کے بعد آپ کو پر سینکشنز لگ گئیں؟ نہیں ابھی کہاں سینکشن لگ گئے, بل پاس ہوا نا, آپ وہ بل پاس ہونے پہ سینکشن نہیں لگ سکتی. دیکھیں اس
امریکہ نے کمبر ایران سینکشن پہ ایسے نہیں لگتی. ایران پہ صرف یورینیم انریچمنٹ کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا تو سینکشنز لگا دی. آپ اس کی ہسٹری کو نہیں جانتے. ایران یورینیم رچ نہیں ہے, کانفلکٹ رچ ہے. وہ ہم کانفلکٹ رچ نہیں ہیں. وی آر 51st اسٹیٹ آف امریکہ. ہم کانفلکٹ رچ نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ. ہمارا ایک بھی امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے. ہم نے تو اپنی بہنیں بیٹیاں بھی دے دی اٹھا کے. نا کانفلکٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کہتا ہے ان کی تو فکر ہی نہ کرو. یہ جو آپ نے جملہ بولا نا, یہ سوچ کے خلاف میں جنگ کر رہا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ حماس کے پاس کیا ایٹم بم ہے یا ان کے بچے ریڈیو ایکٹیو ہیں؟ نہیں تو آپ پھر پریکٹیکل پلان بتا دیں, پھر میں ہو سکتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, چیپٹر 2 کے اوپر تو آئیں. جیسے ہی بل پاس ہوتا ہے, امریکہ کے سینیٹرز دن اور رات دیکھے بغیر فلائٹ لے کے اسلام آباد لائٹ ہو جانے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, یہ بل پاس کر دیا تم نے, ہم نے نلیفائی کراؤ. ٹھیک ہے, نلیفائی. وی نیڈ اے کاؤنٹر اسٹریٹجی. دیٹس اسٹیپ 2. ابھی پاکستان آرمی نے کچھ نہیں کیا, یاد رکھیے گا. دین وی آر نیگوشیٹنگ آن دا بگ ٹیبل. اس نیگوشیشن کے لیے جو ہے سیلف اسٹیم چاہیے نا, اس وقت اس کی کمی ہے. میں وہ بچے نہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اسٹیپ 10 اسٹیپ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہی ہے, میں نے اپنی طرف سے آئیڈیا دی ہے. ایوری نوز دس از ہاؤ دا گیم از پلیڈ. اتنے مسلم ممالک ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے پاس اسکالرز ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے پاس تھنکرز ہیں. بڑی اچھی اسٹریٹجی آپ نے دی ہے سیلف اسٹیم کی. اگر یہ بات کریں, کیوں نہیں سعودی عرب نے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا؟ کیوں نہیں ایران کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا؟ دیکھیں, پھر میں نے کہا ایران از این ایکسیپشنل کیس اسٹڈی. بھی سعودی عرب پہ رہتے ہیں, سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں. سعودی عرب شروع دن سے سیلف پریزرویشن اسٹریٹجی پہ رہا, جب سے اس کو انگلینڈ نے اس تھرون پہ بٹھایا تھا. وہ اپنی فیملی کی پریزرویشن اسٹریٹجی پہ ہی رہا ہے آج تک. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کی, کسی بھی شاہ نے, جتنا مرضی شاہ فیصل کے ہم گن گائیں. دے آر دیئر ٹو پرزرو دا فیملی لیگیسی, نتھنگ ایلس. حدیث بھی ان کی انہی لوگوں کے اوپر اسی لیے تھی کہ یہ 3 شہزادے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, ان کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. So whatever France and Europe is going to say, especially France, and particularly saying France because of MBS, he is naturally going to think کہ یہی ہے اصل میں 2+2=4. اس کا ریشنل, اس کا لاجک یہیں سے آتا ہے. پروگریس, اینٹی ریڈیکلزم. اب تو فلسطین کا نام لینا بھی بین ہے سعودی عرب میں. تو حج کے طواف کے اوپر سے فلسطین کے سکارف اتار لیے جاتے ہیں. You need to understand, کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. انہوں نے کب کی بریچ کی ہوئی ہے. But I am not surprised, کیونکہ وہ شروع سے یہ پیٹرن دیتے ہوئے آئے ہیں. ایران شروع سے پیٹرن نہیں دیتا ہوا ہے. ایران کے گراف ایسے جاتے ہیں, اور اس کی جو اسپائکس ہیں نا, اس کی وجہ سے ان کو اے پرائری سینکشنز لگتی ہوتی ہیں. ایران کا جو بھی صدر اور وزیر اعظم بنتا ہے, ان کی جو بھی رجیم آتی ہے, وہ ان سینکشنز کو ڈیل کرنے کے لیے آتی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ پاکستان؟ اگر پاکستان کا گراف دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کا گراف نہیں, پاکستان نہیں, امریکہ کی 51st اسٹیٹ کا گراف دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں, ہم امریکہ کی 51st اسٹیٹ ہونے کے لیے ہم نے ہر کوشش, یہ گراف ہے ہمارا. میں نے آپ سے کہا نا کہ if we play our game through, جیسے فلسطینی جو ہے نا نسلی, یہ آپ نے وہ والی بڑی زبردست بات کی تھی کہ سٹیپ 2 پہ آ گئے وہ سارے جو ہے ایم این ایز آ رہے ہیں, سینیٹرز آ رہے ہیں, ساری سینیٹرز آ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ اپنی ملٹری کو موبلائز کریں. نہیں سر, ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں جنگیں ہوں سر. یہ اسرائیل نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, جنگیں کیا ہوتی ہیں. پھر کیا اس کا تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ منی ٹرانسفر سر. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ پیسے دو ہمیں. جی, وی نیگوشیٹ آن دا بگ ٹیبل کہ بھائی ہمیں اس پوری 25 کروڑ کو نلیفائی کرنا ہے. 10 بندوں کی ٹی ٹی پی کو موبلائز کرنے کے لیے ہم نے 300 ملین کی 3 قسطیں لی تھیں 1 بلین میں, جو کہ 2 قسطیں نہیں ملی. اب کیا ہو گیا آپ کو؟ دس از اے ویری بگ گیم دیٹ یو آر پارٹ آف. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ منی کہ کسی کے 2 نمبری سے پیسے آنے کسی کے اکاؤنٹ میں. نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنٹری ٹو کنٹری بائیلیٹرل اگریمنٹس ہونے. آپ سینکشن کی بات کریں, ہماری تو عید ہو جانی ہے ان ٹرمز آف معیشت اور ان ٹرمز آف پالیٹکس, بیکاز وی آر پارٹی ٹو دا بگ گیم. اس وقت سے 3 ملک بگ گیم کھیلتے ہیں. چوتھا آنے کی کوشش کرتا ہے فرانس, بیچ میں آنے نہیں دے رہے ہیں. یہ ٹریڈ وار اور ٹیرفس اینڈ آل آف دیٹ, وی آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ رجیم. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑی اپرچونٹی بھی کوئی نہیں. کسی سیلفش مفاد پرست کے لیے بھی اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے کہ فلسطین کی چپ کو یوز کیا جائے اور اس سے پیسہ لیا جائے. پیسہ نہیں, اور بڑا کچھ نہ, پیسے کا مطلب ہوتا ہے. لیکن فار ایگزامپل when we talk about that particular cause کہ آپ نے چلیں ٹھیک ہے اسٹیپ 2 پہ آپ نے پیسے بھی لے لیے ہیں, لیکن کاز تو آپ کی وہیں کی وہیں ہے. وہاں پہ ظلم تو ہو رہا ہے, وہ آپ کے کہنے سے رکیں گے تو نہیں, وہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے, آپ پیسے لے کے خاموش ہو جائیں گے. بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کا پیسہ ہے؟ ان کا پیسہ ہے. کہاں جا رہا ہے اس وقت وہ پیسہ؟ وہ پاکستان کے پاس نہیں, وارن ڈوم میں جا رہا ہے اس وقت. تو ہم نے وہ نکال, آپ دیکھیں
اٹس اے گیم آف منی. جس کا پیسہ لگوائیں, آپ اپنا پیسہ لگا کے بندوقیں بنائیں یا اس کا پیسہ خرچ کروائیں کسی اور چیز پہ. سر ڈیفنس کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے, ڈیفنس کا پورا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس بجٹ کے امریکہ کا نا, جو انہوں نے اسرائیل کو دینا وہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو جو امداد دے گا وہ اس بجٹ چنک سے نکال کے دے گا؟ پاکستان کون دے رہا ہے؟ فار ایگزامپل یہ لفظ استعمال کریں گے, پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کرے گا فار انسٹنس, ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈیفنس بجٹ سے جو اسرائیل کو دے رہا ہے وہ نکال کے پاکستان کو دے دے گا. سر بات آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو, سچ سمجھ نہیں رہے ہیں. $100 بلین اس امریکہ کے ڈیفنس بجٹ میں نہیں تھے جو 9 اکتوبر کو چیز پروپوزل کیا اور 13 اکتوبر کو اپروو ہو گئے. $100 بلین کا مطلب سمجھیں. انہوں نے کیا 2010 میں اپروو کیے تھے یا 20 میں یا 21 میں یا 22 میں؟ It was never there. They had to come up with this war chest for Israel. We need to empty that war chest. It is that simple. کتنے ملکوں نے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. روس نے کسی وجہ سے وہاں پہ اپنا ڈیرا بٹھا کے رکھا ہوا ہے نا. کتنی کیا ریزسٹنس آئی ہے روس کو. تو کٹ ان شارٹ یو آر سیئنگ اٹس فائنینشیل گیم, اور ہم وار از آلویز اباؤٹ دا منی سر. وار از نتھنگ لیس دین دا منی, نتھنگ مور دین دا منی. نیتنیاہو is playing on America's money. It is that simple. میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے پولیٹیکل سائڈ کا پوچھا ہے. اسلامک سائڈ کا پوچھیں گے وہ ڈیفینیٹلی بات ہے, اس پہ آپ کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے, اسلامی نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا جاننا ضروری ہے, بالکل مرنا بھی ضروری ہے. یا فلسطینی مر جائیں یا ہم غریب ہو جائیں, آپ بتائیں. یہ کاٹیے گا مت, نہیں ایکویلبریم نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں, یہ بات غلط کی آپ نے. فلسطینی مر جائیں یا ہم غریب ہو جائیں. نہیں, ہم غریب ہو جائیں. ہم غریب ہو جائیں, اللہ کی قسم ہر بندے کی ہے یار. کوئی بات نہیں یار, ہم منیمم ویج پہ آ رہے ہیں سارے پاکستانی, فلسطینی نہ مرے. وہ تو ایک بندے کی بھی جان ہو, وہ تو حرمت کعبہ. بالکل سر, میں یہی میرا بھی پرسپیکٹو ہے. ہم کامن سینس ہے ہمارے لیے. یہ تو غیر مسلموں کا بھی یہ پرسپیکٹو ہونا, تو پھر مسلمان ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ معیشت کھیل رہے ہیں تو ہمیں اسلام سمجھ نہیں آیا ہوا. اللہ کی قسم اینڈ میں آخرت میں کھڑے ہونا ہے, وہاں پہ یہ سوال نہیں ہونا معیشت بھی چاہیے تھی فلسطینی. لاسٹ کوشچن, وی ہیو 2 minutes only. اینڈ آف ٹائمز کی بات کریں اگر لاسٹ 2 منٹس میں لاسٹ 2 منٹس میں, اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ بڑا کنسٹرینٹ ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ اسپیشلی, تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے چین آف ایونٹس ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ اینڈ آف ٹائمز کے لیے جی سر, حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گرافس بتائے ہیں مسلمانوں کے, 2 پیکس ہیں. تو دوسری پیک جو ہے نا وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہیں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تھرو آنی ہے. تو یہ جو ٹائم چل رہا ہے it's reminiscent, that's the only word I can use. It's reminiscent کہ ہماری اگلی پیک کے پہلے کی ڈاؤن فال ہے. وہ کتنی لمبی ہے اس بارے میں تو میں کہیں سے بھی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ہاں اب وہ یہ واقعات ہو گئے ہیں تو اب تو اینڈ آف ٹائمز کی پہلی وہ آ گئی ہے. اس طرح کا دس از دیٹ کوڈ بی 10 years from now, دیٹ کوڈ بی 210 years from now, for all I know. خیر 210 تو بہت ہی تھوڑا فگر ہے, کوڈ بی 500 years from now. سو جو ہمارے اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کوئی میجر ایونٹ ایسا ہوا نہیں ہے جو کہ درج ہے کہ جس کے اوپر یہ والا واقعہ ہو, ایکسیپٹ یہ کہ اگر غزہ انہوں نے خالی کرا دیا تو میں تو اسرائیل کا کیس لڑی اینڈ آف ٹائمز کے لے رہا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں نا, یا یہ پاکستانی مسلمان گریٹر اسرائیل پلان جو نہیں مسلمان اسکالر جو کمزرفی میں اور اپنی بے بزدلی اور بے شرمی میں یہ بول رہے ہیں نا کہ غزہ خالی کرا دو یار, بیچارے مارے جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اسرائیل کا اینڈ آف ٹائمز کا مشن یہ پورا کروا رہے ہیں. اسرائیل اگر یہ جیتا ہے, یہ سارا علاقہ پکڑ لیتا ہے, تب کہیں جا کے اینڈ آف ٹائم شروع ہوگا نا. جی تو کامن سینس کی بات ہے کہ دجال کے آنے کے لیے, ان کے مسیح کے آنے کے لیے اسرائیل میں سارے یہودیوں کا ہونا ضروری ہے.